مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے حضرت العلامہ حضرت علامہ غالب حسین اشرف اکبر صاحب اور علامہ اشرف صاحب اور میرے قرآن گرینہ دوست غلام مرتضیٰ سبھی سب نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سیفیوں کے نمائندہ ہیں ہر جگہ اور ان کے جتنے ساتھی اور آپ سب لوگ اور جتنی بیویاں سن رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے معبود دانی کو مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار قائد وجہ فخر بنی آدم و آدم حاکم و سبوت خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ گجرات میں آخری جمعہ ہے، علامہ غالب صاحب کی محبت ورنہ میں چار تبدیلی آگے کرتا ہوں تاکہ علی ساؤنڈ والے کا سسٹم حال تک چلتا ہے۔ اب اس کی کیسٹ صرف گجرات میں نہیں بلکہ کئی ممالک میں بجٹ ہو کر چلتی ہے، تو تبلیغ کا ایک سلسلہ بھی ہے یہ، اور آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ اب ٹاپک کیا چھڑا جائے؟ جب لوگ سیدھی سننے لگ جائیں تو مولوی پرابلم میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ کیا کہا، اب اس کو پھر نئی تقریر کرنا پڑتی۔ اب ابھی فوڈ محمد سے لڑکے آئے ہیں، اب وہ تقریر کروں گا تو ان کو دوبارہ یاد ہوگی، اور غالب حسین اکبر صاحب بیٹھے ہیں ان کو ساری یاد ہوگی، جو کرنی ہے وہ بھی یاد ہوگی۔ تو پھر اب ہر طرف سے بچنا ہوتا ہے، تو میں نے آج کا ٹاپک چنا ہے کہ انسان، اور کیا چلنا تو ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے انسان۔ انسان سے خدا کو کتنی محبت ہے کہ سورہ ناس انسان، اور اپنا تعارف کرایا تو کہا برب الناس، انسانوں کا رب، مالک الناس، انسانوں کا مالک، الہ الناس، انسانوں کا معبود۔ معبود تو وہ سب کا ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جو اس کو بڑی پسند ہے۔ فرشتے تھے، جن تھے، جن زمینوں میں جنگلوں میں رہتے تھے، لڑائی ہوئی جنوں کی آپس میں تو ابلیس کی ماں اور باپ دونوں مارے گئے، یہ یتیم ہو گیا۔ یتیم ہو کر یہ جا کے غاروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا میڈیٹیشن کیا کہ اس کو آسمانوں پہ بلا لیا گیا۔ پھر اس ابلیس نے، اس یتیم نے اتنی عبادت کی کہ اس کو دوسرے آسمان پہ بلا لیا گیا۔ یہ عبادت پہ عبادت کرتا چلا گیا اور اس کے درجے بڑھتے چلے گئے، لیکن اس یتیم نے خباثت کیا کی کہ خدا نے خود اپنا جب دے دیا، فرشتوں سے بھی بڑھا دیا، بلکہ ان میں شامل کر لیا، تو اس نے توحید تو اپنا لی اور نبی کی توہین کر دی۔ اسی لیے میں یتیموں سے کہوں گا کہ بڑے دھیان سے رہنا، کیونکہ تمہیں بہت سارے شہروں سے داخل کر کر ٹریننگ دی جاتی ہے، تو توحید تو بتلا دی جاتی ہے، پر جس طرح ابلیس یتیم نبی کی توہین کر کے لعنتی ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو توحید تو اپنا لے اور توہین کر کے لعنتی ہو جائے۔ جاؤ جا کے پڑھ لینا ابلیس یتیم تھا، لیکن خدا کو وہی یتیم پسند ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے، ورنہ وہ یتیموں کو جنت سے بھی دھکے لے کے نکال دیتا ہے اور بات بھی نہیں سنتا، جواب بھی نہیں دیتا۔ خدا کو جن تھے، فرشتے تھے، اس کا من چاہا تو اپنی پسند کی مخلوق بنا، تو کہا پسند کی مخلوق بنانے کے لیے اچھی زمین سے مٹی آنی چاہیے، کیونکہ انسان وسیلے سے کام کرے گا، اس لیے اس کی باڈی بھی وسیلے سے بننی چاہیے۔ تو پہلا انسان آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے وہ سب جگہوں سے کٹی کی ہے۔ اس آدم کو 60 ہاتھ کا خلق تو بیدیہ اپنے دستے قدرت سے بنایا، 5 انگلیوں کے ہاتھ سے نہیں، دستے قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کا پاؤں 5 فٹ
5 فٹ کا ان کا صرف پاؤں ہے. یہ میری نئی کتاب آئی ہے 7 سال کے بعد. لوگ میرے نام سے کتابیں چھاپنے لگ گئے. میں نے کہا یار کچھ کرنا چاہیے ورنہ نام تو میرا ہوتا بیچ میں کچھ نہیں ہوتا. اس کے بیک پہ میں نے آدم علیہ السلام کے پہلے انسان کے پاؤں مبارک کا درج دیا. یہ 5 فٹ کا ہے, یعنی جتنا میرا قد ہے اتنا پہلے انسان کا پاؤں تھا. یہ ان کا پاؤں مبارک ہے. 7360 فٹ کی بلندی پر پہلے انسان کا پاؤں لگا. اس کتاب کو پڑھیے گا, خدا بات ہے میں نے کہا بہت سی چیزیں آپ کو میری میرا یہ ٹاپک نہیں بتانا. یہ تھا خدا نے اس انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا. جنت کے اندر بنایا, باہر نہیں, اندر بنایا. عیسائی کہتے ہیں کہ زمین پہ بنایا. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے دلیل کے ساتھ آپ کو معلوم پڑے گا. بنایا, بنانے کے بعد انسان کو اتنی عزت بخشی کہ اس کے اندر جاری و ساری جو روح ہے اس کی نسبت خدا نے اپنی طرف کر دی اور کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک لوں تو اس جاری و ساری حرکت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر جو روح ہے وہ خدا کی روح کا نعوذ باللہ کوئی ٹکڑا ہے, نہیں. اس نے روح ہی کہہ کر انسان کو معزز کر دیا, انسان کو مکرم کر دیا. انسان جب بنایا خدا جو یہ افضل تقویم ہے, یہ تمام مخلوقات میں سے افضل ہے, یہ فرشتوں سے افضل ہے, یہ جنوں سے افضل ہے. جنوں کا نمائندہ تھا یتیم ابلیس اور فرشتوں کے نمائندہ بڑے بڑے فرشتے وہاں ہیں. کہا دیکھو یہ تم تمام سے افضل ہے, باقی مخلوق سے تو ہم گفتگو نہیں کرتے, تمہیں دعویٰ ہے برتری کا, یہ تم سے بھی افضل ہے. آؤ اب افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے امتحان ہوتا ہے. تو امتحان لیا کہ اے آدم تم بتاؤ وہ جو نام ہیں وہ چیزوں کے نام ذرا بتاؤ. آدم علیہ السلام نے سب بتا دیے. جبرائیل تم بتاؤ یہ نام تمہیں آتے ہیں؟ کہا لا علم لنا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں آتے. تو جو جبرائیل آدم کے علم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, اے مولوی تو اسے نبی کا استاد کس طرح بنا رہا ہے؟ تو کہا جبرائیل علیہ السلام نے لا علم لنا, مجھے علم نہیں. شیطان نے کہا لا علم لنا, مجھے علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا. آدم علیہ السلام جانتے ہیں. فضیلت ثابت ہو گئی پہلے انسان کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اسی بات کے صدقے سے بیٹوں کی بھی عزت بڑھ گئی. تو انسان دنیا میں آیا, سب سے پہلے انسان نے سری لنکا میں سری پاٹا کے اوپر 7360 فٹ کی بلندی پہ اپنا بایاں پاؤں رکھا. ابھی تک آدم علیہ السلام کا نشان سری لنکا میں موجود ہے. لوگ جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں اس کی. میں نے اپنی کتاب میں آپ کو پکچر دی ہے. آدم علیہ السلام تشریف لائے, اتنے بڑے وجیب اور خوبصورت ہیں. میں تلاش کرنے لگا کہ پہلے انسان کی شکل و صورت کیسی ہوگی. تو جو دنیا کا سب سے زیادہ غیب جانتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا آدم کے ساتھ میری شکل بہت ملتی ہے. تو اب نبی کا چہرہ مبارک کتابوں میں پڑھ لو تمہیں خود ہی